فیصلہ۔ پرندوں اور جانوروں پر حکومت کرنے والا جنگل کا بادشاہ شیر ایک بار سمندر کے ساحل پر گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے وسیع سمندر اور اس میں ہلکورے لیتی لہروں کو دیکھتا رہا، پھر خود بھی آہستہ آہستہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تک سمندر میں اتر گیا۔ حیرت میں ڈوبا وہاں کھڑا ہی تھا کہ اس کے سامنے آبی جانوروں کا راجا اژدہا نمودار ہوا اور اپنی سلطنت میں داخل ہونے کی بنا پر اسے مجرم قرار دیا۔ اس نے گرج کر کہا، تمہیں یہاں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ غصے سے بے قابو ہو کر اس نے جواب دیا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں سارے جانوروں اور پرندوں کا بادشاہ ہوں؟ اژدہا بولا، ضرور ہوگے، لیکن آپ کا راج زمین تک محدود ہے۔ میں سمندر کا راجا ہوں اور میرے علاقے میں قدم رکھنے سے پہلے میری اجازت ضروری ہے۔ یہ بحث دھیرے دھیرے لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے تھے۔ آخر یہ طے پایا کہ دونوں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور جو زیادہ طاقتور ثابت ہو وہ دوسرے کو کھا لے۔ یہ سن کر شیر غیظ و غضب میں اس زور سے دھاڑا کہ مارے دہشت کے جانور وہیں ڈھیر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے۔ اب اژدہے کی باری تھی۔ اس نے اس طرح ترچھی نظروں سے پانی کے جانوروں کو گھورا کہ وہ جل کر بھسم ہو گئے اور پھر بولا، اب بتاؤ کون زیادہ طاقتور ہے؟ تمہیں کسی کو جان سے مارنے کے لیے دھاڑنا پڑتا ہے، جبکہ میرے لیے محض آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہے۔ شیر نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اژدہا زیادہ طاقتور ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے چند دنوں کی مہلت بھی مانگی تاکہ وہ اپنے خاندان والوں سے جا کر مل لے اور انہیں الوداع کہہ آئے۔ اژدہے نے یہ بات منظور کر لی اور شیر سے کہا وہ 7ویں دن سمندر کے کنارے حاضر ہو جائے۔ شیر بہت اداس اور بھاری دل سے گھر گیا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اسے بھوک بھی نہ لگتی تھی۔ وہ اکیلا ادھر ادھر بیٹھا خالی خالی نظروں سے خلاؤں کو گھورا کرتا۔ گھر والوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ قریب ہی رہنے والے خرگوش نے بھی اس بدلی ہوئی حالت کا اندازہ لگا لیا۔ جب اسے فکر ہوئی تو اس نے جہاں پناہ سے اداسی کا سبب پوچھا۔ شیر نے اپنے اور اژدہے کے بیچ ہوئی لڑائی کا سارا احوال کہہ سنایا۔ خرگوش نے شیر کو تسلی دی اور کہا، آپ فکر نہ کیجیے، میں آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈھنڈورچی چڑیا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، دیکھو بھائی، تم بادشاہ کا پیغام لے کر سارے جنگل میں گشت کر چکی ہو۔ کیا تم نے کبھی حواصل کو دیکھا ہے جو اژدہوں کو کھا لیتا ہے؟ خرگوش بھائی، میں نے اس کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں تو وہ کوئی بدرو پرندہ ہے جو ہمارے جنگل میں نہیں آتا۔ کیا تم اسے ڈھونڈ سکتی ہو؟ یہ بہت مشکل کام ہے، اور فرض کرو میں نے اسے تلاش کر بھی لیا تو ضروری نہیں کہ وہ یہاں ہمارے کہنے پر آ بھی جائے۔ اس پر تو بادشاہ کی حکومت نہیں۔ ڈھنڈورچی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ خرگوش نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہمیں اس کے بغیر ہی کام چلانا پڑے گا۔ اچھا، مہربانی کر کے تم سارے پرندوں اور جانوروں میں اعلان کر دو کہ آج سے 7ویں دن سمندر کے کنارے جمع ہو جائیں۔ پرندوں کے ڈھنڈورچی نے چاروں طرف یہ خبر پھیلا دی اور 7ویں دن سویرے سویرے سینکڑوں پرندے اور جانور سمندر کے ساحل پر جمع ہو گئے۔ شیر بھی خرگوش کے ساتھ آ گیا۔ خرگوش نے اعلان کیا، ہمیں اس مجمع میں سب سے بڑا پرندہ تلاش کرنا ہے۔ عقاب آگے بڑھا، لیکن خرگوش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بگلا آگے بڑھا، اس کے بعد گدھ اور سارس ایک ایک کر کے بڑھے، لیکن خرگوش یہی کہتا رہا، اور بڑا اور بڑا۔ آخر میں ایک عجیب و غریب چڑیا جو ہاتھی کی طرح لہیم شہیم اور موٹی تھی آگے بڑھی۔ کون ہو تم؟ خرگوش نے سوال کیا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے یا کسی اور نے یہ عجیب چڑیا نہیں دیکھی تھی۔ یہ رنگا رنگ پروں والی بڑی چڑیا ہے، نکارچی نے اعلان کیا۔ یہ بہت شرمیلی اور الگ تھلگ رہنے والی چڑیا ہے۔ آج تو محض اپنی وفاداری کی وجہ سے چلی آئی ہے۔ خرگوش اس رنگا رنگ پروں والی چڑیا سے بہت متاثر ہوا اور اسے پیڑوں کے جھنڈ میں چھپ جانے کی ہدایت کی اور کہا، جیسے ہی اژدہا نمودار ہو اپنے پروں کو پھڑپھڑائے اور چونچ سے پیڑ میں ٹھونکے لگائے۔ یہ سارے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد شیر سے درخواست کی گئی کہ وہ اژدہے کو آواز دے۔
شیر دھاڑا اور اس کی دھاڑ کے ساتھ طوفانی شور پیدا کرنے والے جھاگدار سمندر کی تہہ کے ساتھ اژدہا اوپر ابھرتا نظر آیا۔ ہا ہا ہا! اژدہا زمین پر بسنے والے اتنے بہت سے جانوروں کو دیکھ کر خوشی سے چیخا اور بولا، اچھا تم لوگ بھی اپنے بادشاہ کی طرح میرا نوالا بننے آئے ہو۔ اسی وقت اچانک پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور ساتھ ہی ٹھونگے مارنے کی تیز آواز سنائی دی۔ اژدہا جو بڑی شان سے بولا تھا ڈر سے پیلا پڑ گیا اور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ تو حواصل ہے، وہ بھی آپ کا کارنامہ دیکھے۔ ابھی خرگوش نے جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ اژدہے نے ایک گہرا غوطہ مارا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ سب چڑیاں اور جانور اس بڑی چڑیا کی طرف لپکے تاکہ اسے لپٹا کر پیار کریں۔ وہ اس سے بہت خوش تھے اور بادشاہ کی جان بچانے کی وجہ سے اس کے احسان مند تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اسے لپٹاتے وہ چڑیا سکڑ کر چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ جب سارے جانور چڑیا سے لپٹا کر پیار کر چکے تو وہ سکڑ کر ایک چھوٹی سی پھدکی کے برابر ہو گئی، اور یہ چھوٹی چڑیا آج بھی اپنی چونچ سے درختوں پر ٹھونگے مارتی دکھائی دیتی ہے۔